أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں اور جو کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے کرنا ضروری ہے، اور قرآن کریم کی جو یہ سورۃ الفاتحہ ہے اس آیت سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا ضروری ہے۔ جن پر اللہ رب العالمین کے نام نازل ہوا ان لوگوں کی راہ کو اپنانا، یہ اسے جو ہے تقلید کہہ رہے ہیں۔ تو اب کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو؟ اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ اور تقلید کے جو نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے ایک اہم نقصان یہ بھی ہے کہ انسان قرآن آیات اور حدیث کی منمانی تعویل اور تفسیر کرتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے مسلک کے مطابق قرآن آیات اور حدیث کو یعنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی قباحتوں میں سے اور اس کے نقصانات میں سے ایک عظیم نقصان ہے، جس طریقے سے یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو جبیلی میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے رفع دین کرنا نہ کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا وہ آیت پیش کی، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، اور یہ اللہ رب العالمین نے قتال کے موقع پر نازل کیا ہے، یا جنگ سے متعلق ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھے اور لوگوں سے قتال نہ کرے جو قتال نہیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کسی پر ظلم نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائیے، اس کا معنی ہے۔ تو بولتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے غلط تعویل، استغفر اللہ، جیسا کہ جو ہے کہا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی۔ اور آیت کا مطلب کیا ہے اس سے صرف نظر، اور اپنا جو ان کا منہج ہے یا ان کی اپنی جو مسلکی بات ہے اس پر جو ہے آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی جسارت ہے یہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہے تو پہلی بار آپ کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بار بھی رفع دین نہیں ہونا چاہیے، تو پہلی بار کیوں کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ پھر جو ہے آپ جنازے میں کیوں کرتے ہیں؟ عید البقرعید کی نماز میں جو تکبیریں ہیں اس میں کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو وہ تھے قاسمی، لیکن کہاں ان کے پاس نہ علم رہتا ہے، جھوٹی باتیں اور غلط باتیں تو یاد رہتی ہیں ان کو، اور ایسے ہی اور جبکہ قرآن و حدیث کہاں ان کو یاد پڑھایا جاتا ہے، نہ یاد رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے بھئی کہاں تقلید ثابت ہوتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ان سے کہ تقلید ثابت ہو گئی، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ثابت ہوئی؟ آپ ان سے پوچھیے کہ کس کی تقلید کریں؟ پھر ہم ان سے پوچھیے اگر تقلید ثابت ہے چلیں تو کس کی چلیں، اور چاروں میں سے کس کی کریں؟ تو کہیں گے امام حنیفہ کی، باقی تین ائمہ کے کیوں نہ کریں بھائی؟ اگر تقلید، اس میں تو قرآن نہیں کہتا ہے کہ فلاں کی تقلید کیجئے، ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان ہی لیں، ٹھیک ہے، اور پھر چار ہی ائمہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اور ائمہ نہیں اسلام کے اندر پیدا ہوئے؟ تو کس کی انسان تقلید کرے گا؟ تو تقلید سے اختلاف ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے سے انسان اختلاف سے بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ منمانی تعویل کرتے ہیں لوگ، اور ایسے فصل و ذکر ان کنتم لا تعلمون کہ علماء سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، تو کہتے ہیں اسے بھی تقلید ثابت ہو جاتی ہے۔ بھئی علماء سے پوچھنا یہ تقلید کرنا ہے؟ علماء اگر بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو رہنمائی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ملا، لیکن ان کی تقلید کیوں کریں گے؟ اگر ان کی بات صحیح ہے کتاب و سنت کے مطابق تو لیں گے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی ہمارا منہج ہے، ٹھیک ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے اور یہ حدیث کہتی ہے، یہی سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ غلط تعویلیں کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں قرآن آیات کی، حدیثوں کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، خود تو باطل اور غلط پر ہیں، اور اس طریقے سے آیتوں اور حدیثوں کی منمانی تعویل کر دیتے ہیں لوگ کہ دیکھو اسے تقلید ثابت ہوتی ہے، اسے فلاں چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے کیا ہوتا ہے، ان کو ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یا صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو آیت ہے اس سے تو تقلید کے خلاف۔ کیا صراط مستقیم تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت سے جب سے دین اسلام ہے، ان لوگوں سے پہلے صراط مستقیم ہے جس پر صحابہ چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ جو تقلیدی فرقہ ہے یہ تو بعد میں پیدا ہوا،
صراط مستقیم تو اسی زمانے سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو ان کے خلاف رد ہے یا ان کے خلاف آیت ہے، یہ اس میں ان کی باقاعدہ تقلید کے خلاف تردید ہے. اس میں تقلید کیسے ثابت ہوئی؟ تقلید کے خلاف ہوگی، کیونکہ تقلید تو بعد میں ہے، پہلے تو اتباع ہے. تقلید سے تو منع کیا گیا، قرآن کے اندر منع کیا گیا، حدیثوں کے اندر منع کیا گیا ہے، لہذا اتباع تو پہلے ہے. اور اتباع جو ہے دلیل کے ساتھ بات ماننے کا نام اتباع ہے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک اللہ کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے قرآن کی آیتیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور غیر مشروط حکم دیا ہے، اور جو اہل امر ہیں یعنی علماء اور عمراء ان کی مشروط اطاعت کا حکم ہے. مشروط کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بات کتاب و سنت کے موافق رہے گی ٹھیک ہے، ہم مانیں گے، اور اس کو تقلید نہیں کہا جائے گا. تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اور اتباع یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ کسی کی بات ماننا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت ہے تو خود ان کے خلاف ہے، کیونکہ صراط مستقیم تو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، وہ صراط مستقیم ہے. اور یہ جس پر صحابہ تابعین تبع تابعین سب صالحین نے عمل کیا، حتیٰ کہ جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں وہ کس پر تھے؟ وہ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ انہوں نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے. امام چاروں ائمہ نے، امام اوزاعی نے، امام سفیان الثوری نے، سب نے منع کیا ہے اپنی تقلید کرنے سے، سب نے منع کیا ہے. تو یہ لوگ تو اپنے امام ہی کی بات نہیں مانتے ہیں حقیقت میں. جی ہاں. تو اس طریقے سے یہ اللہ کا خوف ایسے لوگوں کو کھانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے کہ قرآن آیات کو بھی اپنے مسلک کے مطابق کے لوگ جو اس کا معنی بیان کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ سب کو حق پر قائم رکھے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر.